عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اگر تم اس سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے، انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا، جب شادی کے بعد تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا، تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا، وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے، ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بائے تو اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، تو لگتا تھا او مائی گاڈ، یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا، اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی ہی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہیں کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے۔ مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا، تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، وچ از لائک کیوٹ میں بھی۔ بلکہ بہت سے لوگ تو آرام سے ایک دوسرے کو، جانو آپ یہ کر لیں، سارا کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے، تو جو بعض لوگ ایک دم سے امبیرس ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا خامد ہے، ہم جو مرضی کریں، تو وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے۔ بلکہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کسی جگہ پہ، تو ابھی بھی یہاں پہ میری ایک دوست ہیں، تو ایسی بات ہو رہی تھی کہ تم ہسبینڈ کو کیسے بلاتے ہو، تم ہسبینڈ کو کیسے بلاتے ہو، ایسے بات ہو رہی تھی نا، تو ان میں سے ایک میری دوست ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا کبھی نام نہیں لیا، تو ایوری ون شوق کہ اب آج کے زمانے میں ایسے کہہ رہی ہے، تو شی سیڈ کہ آئی ڈونٹ نو، مطلب میں نہیں ان کا نام لیتی، تو ایسے کہ پھر کیا بلاتے ہو؟ تو کہتی ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی نام لینے کی، وہ آپ یہ کر لیں سنیں، آپ یہ کر لیں سنیں، آپ یہ کر لیں، تو یہ بڑا کیوٹ سا ایک ریلیشن ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی محبتیں سلامت رکھے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب، ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں، ہم سورۃ یوسف کر رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 6 کریں گے انشاءاللہ آج، تو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ سورہ یوسف کے بارے میں بس آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ جیسے جیسے چلتے جائیں گے اس میں بہت سبق ملیں گے، اسپیشلی ان لوگوں کو جن کی زندگی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، غم آتے ہیں، غم تو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی اچھا ٹائم ہوتا ہے، کبھی برا ٹائم ہوتا ہے، تو جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے نا، اس وقت اصل میں ہم لوگ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایموشنلی ہم لوگ بالکل ڈرین جیسے ہوتا ہے اس طرح سے ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن بھی اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا، ہم کام نہیں، مطلب لگتا ہے کہ زندگی ٹھہر گئی ہے۔ غم کے بھی ڈفرینٹ لیول ہیں، کسی پہ کسی طرح کا غم، کسی پہ کسی طرح کا غم،
تو اس وقت آپ سورہ یوسف کا جو سبق ہے نا اس میں، اس پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ اتنے پیارے 12 سال کا بچہ جس نے آگے جا کے جس کو نبوت ملنی تھی، اور جس کو جو نبی کی اولاد ہے اس کا دادا بھی نبی اور اس کا پردادا بھی نبی ہے، تو کس کس طرح کی مشکلوں سے وہ گزرے ہیں، اور ان کا اللہ پہ توکل کتنا اسٹرانگ ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں قرآن میں ہمیں بتایا، رائٹ؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو مشکلیں زندگی میں آتی ہیں، اور اس کو تم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، یہی انشاءاللہ آج کی کلاس میں بھی دیکھیں گے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا، آپ لوگوں میں سے جو جس سچویشن میں ہے نا، کہ کسی بھی طرح کی مشکل ہوگی، ایک دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو وہ ہمارے اپنے کوئی غلط فیصلے یا ہماری اپنی غلط کوئی چیز کہ ہم نے کسی کو کبھی کوئی تنگ کیا تو اس نے ریونج لیا اور ہمیں بعد میں ہمارے اوپر وہ چیز آ گئی، یا پھر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا اس کی وجہ سے بھی ہم پہ کوئی مشکل آ گئی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور اکثر پتہ ہے کہ اگر آپ آرام سے سوچے نا تو ہمارا دل ہمیں گواہی دے دیتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اب پھر لیکن اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی طریقہ، ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اوکے اگر غلطی ہوگی تو استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے نا، تو پھر اس کو آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ اگر دیکھیں کانسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایز امتحان ہم پہ آ رہی ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو کیا کہنا ہے، کیونکہ میں شاید اللہ کی نافرمانیوں میں کر رہی تھی کچھ نہ کچھ، میں اس طرح کے اس لیول پہ نہیں تھی کہ شاید میں جنت کی حقدار ہوتی، تو میرے رب نے اس وقت مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ میں جاگ اٹھوں، تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں۔ اور اکثر اکثر لوگوں کی زندگی پلٹتی ہی اس وقت ہے جب وہ کسی غم میں آتے ہیں، یا ایک دم سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا ان کو اسی ایسی سچویشن میں وہ ایک دم سے پلٹتے ہیں اور اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ صرف میں یہ کہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، اگر تو نے کسی کو امتحان میں ڈالا ہے تو اس کو اس کی سمجھ بھی عطا کر دے، تاکہ وہ پلٹ جائے، اور بہت آسانی کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیل کرنے کے بھی طریقے بتا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میرے ولی کے ساتھ دشمنی نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ تو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ سن لو کہ جو میرا ولی ہے نا، جو مومن ہے، اس کو نہ حزن ہے نہ پریشانی ہے۔ تو حزن اور جو غم ہے، دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماضی کا غم لگ جاتا ہے کہ ہم نے ہائے یہ غلط کر لیا، یہ غلط کر لیا، ایک مستقبل کا ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، 110% ایز اے ہیومن بینگ جتنی ہماری وسعت ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کے اندر رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ کمال دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر سم تھنگ، یو فیل لائک سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ یو، یو ڈونٹ نیڈ اینی باڈی۔ آپ کو آف کورس ضرورت ہوتی ہے، میاں بھی ہے، فیملی ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ رکھتے ہیں وہ تعلق، رائٹ؟ لیکن آپ اندر سے اتنے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ کے ہر فیصلے سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر ادا، جو اچھا ہوا تب بھی شکر، نہیں اچھا ہوا تو صبر کر کے تب بھی شکر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی جب ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ، تو پھر تو کمال ہی ہو گیا نا۔ تو یہی چیز انشاءاللہ ہم سورت یوسف میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا اور کس کس اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے تھے، کہ ہم انسان ہی ہے نا، کبھی ہمیں موسیٰ کی سٹوری بتاتے ہیں، کبھی ہمیں حضرت لوط کی سٹوری بتاتے ہیں، کبھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بتاتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سنبھل جاؤ۔
کیونکہ تمہیں میں نے پیدا کیا، مشینری میں نے بنائی ہے، تم خود ہی سے جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو ہار جاؤ گے۔ میرے ہاتھ میں دے دو، کیونکہ جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے پرزے کیسے ٹھیک ہوں گے، اس کو پتا ہے کہ اس جسم میں سکون کیسے آنا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس جسم کو حزن غم برداشت کرنے میں کتنی مصیبت ہے، اس کو اس سے کیسے علیحدہ کرنا ہے۔ تو اللہ اللہ اللہ، بس ایک ٹرسٹ اگر ہم پہ ہو جائے گا نا، ہمیں ہو جائے گا، تو پھر ہر غم بھی چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہم آج کریں گے۔ تو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھے تھے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ کو سنایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سناتے ہیں، تو وہ اب اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رویا کا علی اخواتی کا، تو دیکھو تو اپنا خواب جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اب ہم آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں غلطی سے کوئی خواب آ نہ جائے، ہم نے ایک شامت لے آتے ہیں، اٹھتے سب سے پہلے جو نظر آئے گا نا، تمہیں پتہ آج مجھے یہ خواب آیا، کیا تم وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کس کو، ان کو کیا پتا خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ آج آپ سنیں گے، آج آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ خواب جو ہے نا، لا تقصص رویا کا لا اخواتی کا، کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا خواب اپنا، فَيَكِيدُ لَكَ قَيْدًا، تو وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، مطلب تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے بچوں کا بھی پتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے اتنی خوبصورت بات ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اپنے بیٹے کو وہ بتا تو رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، لیکن کیونکہ اس کے بھائی تھے نا، اب بچے کے دل میں آ سکتا ہے کہ میرا بھائی کیا ہے، وہ اتنے خراب ہے۔ ساتھ ہی دیکھیں باپ کی حکمت، کہ وہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ انسان جو ہے نا، انسان برے نہیں ہوتے ہیں، انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے، بس اس وجہ سے وہ غلط کام کرتے ہیں، تو وی کی ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی دین۔ یہ شیطان رسول اللہ نے بتایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جب دو انسان ہوں گے تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوگا۔ یہ بات ہمیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بیٹے گھر میں جب جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی لحاظ ہونا ہوتا ہے نا، کہ ان کو اکیلے نہ رکھو ایک بستر پہ، جیسے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بچے چھوٹے سوتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے ساتھ نہ سلاؤ۔ ایون دو محرم رشتوں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا۔ یہ تو ہماری اپنی عقل بھی گواہی دیتی ہے اس بات کی نا، کہ شیطان، دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جب میں بچوں کو اسپیشلی سمجھاتی ہوں، سم ٹائمز فیملی میں بچیاں ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بہنیں آتی ہیں رہنے کے لیے، جی اس طرح سے یا نہیں نہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کو نہیں پتا، اپنے ہسبینڈ کو اتنی مصیبتوں میں مت ڈالو، وہ انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے۔ مت ایسے سوچو کہ بس ہمیں، ایک تو ہوتا ہے نا شادی ہو کیا گئی، ایسا کوئی ٹرسٹ ایسے والا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ اندھے ہی ہو جاتے ہیں، یہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، یہ لیک آف نالج کہہ سکتے ہیں، یا کیا اس کو کہیں گے، آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو، کہ اپنے گھر کو بچانا اور ان رشتوں کا احترام رکھنا، کہ کون سا رشتہ کیا ہے اور اس کو کس جگہ پہ رکھنا، جگہ پہ، ہاں یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، کہ وہ اس کی جگہ کیا ہے۔ پھر جب خرابیاں ہوتی ہیں، پھر رونے نکلتے ہیں، پھر شادیاں ٹوٹتی ہیں، تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ریزن کیا ہے، کہ ہم نے پہلے ہی ان رشتوں کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھا۔ کوئی بھی رشتہ آپ دیکھیں، دوستوں کے ساتھ رشتہ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ اگر دو انسان چھوڑیں گے تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے، تو اس لیے کبھی کسی کو آزمائے نہ، اس پہ مصیبت نہ ڈالیں۔ اگر میرے پاس بچیاں جب جاب کرتی تھی، جو ریسیپشن پہ بچیاں ہوتی تھی، میں ہمیشہ پہلے ہی انٹرویو میں ان کو یہ بتا دیتی کہ بیٹا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، انسان سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو تھوڑے سے ادھر ادھر کر دوں۔ بچیاں ہمیشہ آنیسٹلی جب بھی کوئی بھی پکڑا گیا فار ایگزامپل، تو
اچھی فیملی کی بچیاں، نیک بچیاں، بری بچیاں نہیں تھیں، لیکن کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو غلط کئی دفعہ فیصلے کرا دیتا ہے، اچانک ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو پوری زندگی ایک لیبل لگ جاتا ہے۔ پھر اس لیبل کو ہٹانا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے میں برا نہیں ہوں، لیکن اب لیبل لگ گیا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، پورے خاندان میں مشہوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر انسان کو ان کی سمجھ آ جائے، یہی تو حکمتیں ہوتی ہیں، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اصل دکھا دے، تاکہ ہمارا جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیے آگے کہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ۔ اب یہاں پہ جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ تعبیر کیا بتا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اب اس کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ دیکھ تجھے چن لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کی بات ہوتی ہے کہ ہائے اس کی تو زندگی ایسے بدل گئی، یا یہ تو ماشاءاللہ اتنی پریکٹسنگ مسلمان بھی ہو گئی ہے، تو اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ وہی بات وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، کیونکہ نبی تھے، ان کو خوابوں کا تعبیر بھی پتہ تھی، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب اس خواب کی بنا پہ چن لے گا تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو تجھے سکھائے گا حقیقت میں باتوں کی، مطلب تمہیں معاملہ فہمی سکھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ڈیپتھ میں تم کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، تو عقل مند انسان کون ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اینڈ سوچے کہ اگر میں یہ بات کر رہی ہوں یا اس طرح سے فار ایگزامپل میں کوئی کام کر رہی ہوں، کوئی بزنس کر رہی ہوں، یا میں کوئی بھی چیز، تو اس کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے، اس انویسٹمنٹ کا اینڈ کیا ہوگا۔ جب اینڈ سامنے ہوگا تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں اس کے بارے میں سوچے گا، یہی حکمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں بندے کو۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے من تعویل الاحادیث، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوابوں کا علم سکھائیں گے۔ اب خواب جو ہے نا، کیونکہ اس سورہ میں ہم دیکھیں گے، ہم بار بار خوابوں کے بارے میں آگے بھی پڑھیں گے، کہ ایک بادشاہ کا خواب اس میں آئے گا، بہت ڈیٹیل میں ہم ان کو پڑھیں گے۔ پھر جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 قیدی ہوتے ہیں، ان کے دونوں کے خواب ہم دیکھیں گے کہ کیا تھے۔ تو خوابوں کا تعبیر کا علم جو ہے نا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا، جو بہت پاپولر ہے، جن کے جیسے امام سیرین ہے، ابن سیرین ہے، ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ کچھ امام ہیں جن کے بارے میں جو کافی مشہور ہو گئے تھے، کہ جیسے حضرت دانیال ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ، حضرت امام سیرین، امام جابر، امام ابراہیم، امام اسماعیل بن اشعث۔ تو ان کے نام جو ہیں یہ کافی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا کی تھی کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتا سکیں۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب آتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی آتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ آئی نو ون پرسن، میں ایک ہی بات میں اس سے وہ کیا حسد نہیں کرتی ہوں، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بھی ایسے خواب آ جائیں۔ اتنے پیارے خواب ان کو آتے ہیں، وہ جب بھی مجھے سناتی ہیں اور اتنے پیار سے سنا رہی ہوتی ہیں، تو اتنے مطلب کبھی وہ خانہ کعبہ جیسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت دفعہ کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو، تو وہ ایک دل میں حسرت ہوتی ہے کہ ہائے یا اللہ مجھے بھی ایسے خواب کیوں نہیں آتے۔ تو بہت سے لوگوں کو بہت پیارے خواب بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیں، خواب آنا، اچھے خواب آنا یا برے خواب آنا، اب خوابوں کی بنا پہ یہ حجت نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ایسا خواب آیا ہے ہمیں تو اس کی بنا پہ ہم کوئی ایک فیصلہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ خواب 3 طرح کے ہیں، یہ آپ لوگ اب آج میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس لیے بتاؤں گی کہ جہاں پہ جس طرح کی بات آتی ہے نا، مجھے یہ ہوتا ہے کہ اسی بات کو ہم لوگ ذرا ڈیٹیل میں کر لیں تاکہ آگے زندگی میں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کس نے بتایا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک وہ خواب ہے جو ہم سارا دن میں جو کام کرتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں کن چیزوں پہ، اور سارا دن میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہماری چل رہی ہوتی، تو رات کو خواب میں ہم وہی چیز کو ڈفرینٹ شکلوں میں، ڈفرینٹ اینگل سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔
ایک تو وہ خواب ہو گئے اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ سیکنڈ خواب کون سا ہوتا ہے؟ جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ خواب کون سے ہوتے ہیں؟ جو ڈرانے خواب ہوتے ہیں نا، اور یا پھر گندے خواب ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمیں پہچان ہو جاتی ہے۔ اچھا، تیسرا خواب کون سا ہوتا ہے؟ جو الہام جس کو کہتے ہیں نا، اور وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مبشرات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت بیمار ہو گئے، تو صحابہ بہت غمگین تھے، ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آپ جب تک زندہ ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں، آپ پہ وحی آتی ہے، آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجل آ گئی، آپ پہنچ گئی، تو پھر ہمیں کون مطلع کرے گا، کون ہمیں بتایا کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن مبشرات بند نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں، اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی اچھا خواب آتا ہے تو یہ نہیں مطلب ہوتا اس کا کہ اب کوئی نبوت کا 46واں حصہ مل گیا تو کیا نبوت ہو رہی ہے یا اس طرح سے۔ یہ صرف مبشرات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں، رائٹ؟ تو اس کو ہمیں صرف اتنا ہی رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں میں ایک اور بھی بات آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں کہ اچھا خواب جو ہوتا ہے نا، وہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ بس جو شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے اس شخص سے بیان کرے جس سے وہ محبت اور اعتماد کرتا ہے، رائٹ؟ ہر ایک سے نہیں بیان کرنا، اور ریزن بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس پہ اعتماد کرتا ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو اللہ پاک سے اس خواب کے فتنے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اور یہ بھی مناسب ہے کہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکارے اور اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے اگر وہ ایسے کرنے سے نا پھر وہ خواب جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گا، وہ اس کو مطلب ہوگا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے پہلے جو آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے خواب آتا ہے، آپ سوئے ہوئے، تو اپنی لیفٹ سائڈ پہ، یہ رائٹ میری سائڈ ہے، یہ لیفٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیفٹ سائڈ پہ 3 مرتبہ وہ جیسے تھو 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 کرتے ہیں نا، جیسے ویٹ تھوڑا سا تھوک ہوتا ہے، تو وہ ویسے کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا، اور پھر کروٹ بدل کے جس بھی کروٹ پہ تھا اس پہ خواب ہے نا تو دوسری کروٹ لے لے، اور پھر صبح اٹھ کے صدقہ بھی دے دو اور نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کو اور بھی بتائی تھی، میک شیور کیجئے گا کہ جس سائڈ پہ آپ تھو 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 کر رہی ہو، اس سائڈ پہ آپ کے خاوندہ سوئے ہو۔ یہ نہ ہو کہ شیطان تو بھاگ جائے گا لیکن ادھر سے ایک پڑ جائے گی اچھی بھلی کہ تم رات کو مجھ پہ تھوک کے کیوں پھینک رہی ہو۔ خیر anyway، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور کروٹ بدل لے جس پر وہ سویا ہوا تھا۔ یہی بات میں نے جو آپ کو بتائی ہے۔ اب یہاں پہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کا خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، وہ ان کی شکل میں چینج نہیں اپنے آپ کو کر سکتا۔ پھر اس کے بارے میں جو مفسرین ہیں انہوں نے کافی ڈیٹیل بھی لکھی کہ وہ بھی دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بتایا جاتا ہے تو اس طرح سے تھے یا کیسے تھے، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اتنا یہ لمبا یہی ٹاپک چلا جائے گا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے خواب کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن انشاءاللہ کہیں اور بھی بات آئے گی تو پھر میں آپ کو اور بھی اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتا دوں گی۔ اب ایک اور حدیث میں ہے کہ سچا خواب، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سچا خواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات میں آتا ہے کہ خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ رات جاگنے والا، اب یہ آج کل کے بچے جو پوری راتیں جا کے گیمز کھیلتے ہیں وہ بات نہیں ہے، تہجد گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کا خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے اپنے خواب کسی کو بتا دیتے ہیں
تو اس کا کیا نقصان ہے؟ پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی خواب آتا ہے صبح اٹھتے سب سے پہلے ہر ایک کو دوست ملی اس کو بتا دے تو پتا مجھے یہ خواب آیا تھا. تمہیں بتاؤ ذرا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پھر جو الٹی پلٹی اس کی وہ ہے نا تعبیر ہوتی ہے ہر کوئی وہ بتا دیتا ہے. اور یہ اتنی غلط بات ہے کہ جو تعبیر آپ کو بتائے گا نا وہی ہو جائے گی، وہی ہو جائے گی. اس لیے میک شور کیا کریں اگر کوئی ایسا خواب آتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی ملتا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بتائیں گے تو وہ کوئی آپ کو صحیح تعبیر بتا سکے گا. یہ اس کے بارے میں بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خواب اچھا جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ پرندے کے پاؤں میں معلق رہتا ہے، اور جب وہ بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. یہ بات غور سے سن لیں. اگر آپ فار ایگزامپل میں ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ نے مجھے خواب سنایا کہ مجھے تجھے پتہ ہے یہ خواب ہے، اور میں نے اس کو ہائے یہ خواب ہے، اس کا تو بڑا برا مطلب ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی. اتنا یہ یہ مذاق نہیں ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. اور کہتے ہیں کہ خواب کس کو سنانا چاہیے، کہ کوئی صالح دوست ہے اس کو آپ سنا سکتے ہیں، یا با عمل عالم اس کو آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حت الامکان نیکی پر گمان کر کے اچھی تعبیر بتائیں گے. کیونکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ کو خواب سنائے، فار ایگزامپل آپ کا لو ون ہوگا، فار ایگزامپل آپ مدر، میرا بچہ مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے، مما آج مجھے یہ خواب آیا، تو میں کیا کہوں گی کہ نہیں بیٹا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر، اس کا مطلب اچھا ہے، اس میں یہ ہوگا. تو ایسے جو آپ کا خیر خواہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کو آپ خواب سنا سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ لوگوں کو خواب اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ کہو. اب امام سیرین جو ہے نا، ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا، میرے پاس بھی ہے. میں ایک زمانے میں مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ خواب ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے یا کیا ہے. تو امام شیرین جو تھے نا، سیرین جو تھے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انس بن مالک، ان کے آزاد کردہ غلام تھے. اور ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی لونڈی تھی. ان کی کنیت بھی ابوبکر تھی. یہ بتانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس پائے کے لوگ ہوتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ہم ہر ایک سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حالانکہ چھوٹی عمر میں یہ غلامی کی ان کی عمر تھی، لیکن اللہ نے جو علم کا دریا بہایا ہوا تھا ان پہ، اتنے بڑے فقیہ اور عالم تھے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے آسمان دنیا پہ چمکتا ہوا ستارہ تھے. تو ان کے بارے میں ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے بزنس کرنے کے لیے 40,000 درہم کا غلہ خریدا. جیسے جب خریدا تو ان کو پتہ لگا کہیں سے کہ یہ غلہ جو انہوں نے خریدا نا، اس کی کاشت ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اس شک کی بنا پہ انہوں نے وہ سارا غلہ بیچنے بجائے کہ وہ بیچتے، بزنس مین تھے، انہوں نے وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا. اب کر دیا تو جو پیسے انہوں نے جن سے غلہ خریدا تھا، لیا تھا، ان کو انہوں نے پیسے دینے تھے. اب وہ کسی عورت سے انہوں نے بائی کیا تھا، اور اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سارے کے سارے پیسے اس کو واپس کرتے. تو اس عورت نے ان کے خلاف مقدمہ کیا تو ان کو جیل کی سزا ہوئی تھی. تو یہ جب تک ان کے سارے جو پیسے پورے نہیں ہوئے، انہوں نے وہ جیل کا ٹائم گزارا تھا. اتنا زہد، اتنا تقوی ان لوگوں میں ہوتا تھا. حقائق میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں امام سیرین جو تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی آیا، آ کے اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی اذان، جیسے میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے اس کو دیکھا، اس سے بات کی، اور اس کے بعد کہا کہ تم حج پہ جاؤ گے، مبارک ہو. تو آدمی بڑا خوش ہوا. وہ آدمی چلا گیا. اب کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے نا، کیونکہ تو کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، تو اس نے بھی سیم ہی طرح کی خواب سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نماز کی اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا، اس سے بات کی، جانا تھوڑا اس کو نا، تو اس کو کہنے لگے کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا. اب وہ تو چلا گیا، پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دعا کرو، یہ وہ.
تو جب وہ چلا گیا تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ لوگ آئے آپ کے پاس اور دونوں نے ایک ہی طرح کا آپ کو خواب سنایا، تو ایک کو آپ نے یہ کہہ دیا، ایک کو آپ نے یہ کہہ دیا۔ تو انہوں نے امام سیری نے کہا کہ خواب جس انسان کو آتا ہے نا، اس کا کریکٹر، اس کا لین دین، اس کی ایک اپنی عادت عمل کرنے کا کہ وہ کیسا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور پہلے آدمی کو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ سورۃ حج کی وہ آیا ہے، کیونکہ دیکھیں خوابوں کی تعبیر بھی اصل وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے۔ اور انہوں نے کون سی اس سے لی کہ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے سورۃ حج کی وہ آیت سے لی کہ اے پیغمبر لوگوں کو حج کا اعلان کر دو، تو اعلان ہے نا، تو اس سے انہوں نے اس کی تعبیر لی کہ یہ حج پہ جائے گا۔ اور دوسرے کو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں، کیونکہ ابھی ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ والا واقعہ آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں جب اس کے کریکٹر دیکھا سارا تو ان کو یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں کہا کہ ایک منادی نے منادی کی کہ اے قافلے والو تم چور ہو، تو اس سے انہوں نے اس کے خواب کی اس طرح سے تعبیر کی تھی۔ تو خوابوں کی تعبیر کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جس کو یہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا یہ کہ امام سیرین نے بتایا کہ کون سا خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب رات کو سوتے ہیں کئی دفعہ ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا میں جب صبح اٹھ رہی تھی نا تہجد کے ٹائم پہ، اس وقت مجھے یہ خواب آیا تھا۔ کبھی ہم کہتے ہیں اچھا میرا خیال ہے آدھی رات کا ٹائم تھا جب مجھے خواب آیا، تو امام سیرین نے اس کو وضاحت کی ہے کہ جو خواب رات کے پہلے حصے میں آ جائے نا، فوراً ہی آ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ 5 سال میں ہوتی ہے، اور جو خواب آدھی رات میں دکھائی دے اس کی تعبیر 5 مہینے میں ہوتی ہے، اور جو خواب تہجد کے وقت میں دکھائی دے اس کی تعبیر جو ہے وہ 10 دن میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو یوزیلی اس وقت جو خواب آتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کی ہوتے ہیں، مبشرات ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بات تھی کہ کن کو خواب نہیں سنانا چاہیے، تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بے دین ہے، جو شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ کے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ اس کو کہاں پتا ہوگا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے نا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا میرا دشمن ہے یا اس کے میرے ٹرم اچھے نہیں ہیں، کبھی اس کو بھی خواب نہیں سنائے، کیونکہ اگر اس نے منہ سے کچھ بول دیا تو ہو جائے گا۔ بس میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، آپ کو پوری جو چیز میں نے بتائی ہے اس کا اصل یہی ہے کہ اگر آپ کو خواب آتا ہے ڈو ناٹ ٹیل اینی ون، سوائے اس کے کہ آپ اپنے لو ون کو، جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لو ون ہیں، ان کو آپ سنا سکتے ہو، وہ بھی اچھا خواب۔ برا خواب نہ سنائیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پی جائے پی جائے اس کو، کیونکہ رسول اللہ نے بتا دیا نا کہ وہ خواب جو ہے وہ معلق رہتا ہے، تب تک وہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اور اگر جیسے آپ ڈر جائیں خواب میں تو آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے، دوسری سائڈ کروٹ لے کے آپ نے سو جانا ہے، اور پھر صبح اٹھ کے آپ صدقہ دے دیں، 2 نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہونا بھی ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن، آئی ہوپ انشاءاللہ دیٹ ول ہیلپ۔ تو اب یہاں پہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اور تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تجھ پر پوری کرے گا اپنی نعمت۔ اب دیکھیں یہ والا ورڈ جو ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے مطلب خوشی کی بات تھی ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ ان کے بیٹے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی تمام کر دے گا۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ آپ کو اور مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یاد کریں ہم نے پڑھی ہے، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی یہ کہی، رسول اللہ کی توسط سے ہی ہمیں کہا تھا، لیکن ہمیں کہا تھا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہاں پہ دیکھیے ان کے بارے میں آ رہا ہے نا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کا جو ہوتا ہے نا وہ واحد کے لیے ہوتا ہے، کہ مطلب بات یوسف علیہ السلام کی ہو رہی ہے نا، اور وہاں پہ کس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، تم سب پہ، تمام مسلمانوں پہ، الحمدللہ۔ سیم بات آپ سوچیں مجھے اور آپ کو بھی میرے رب نے کہی ہے
کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے پسند کر لیا ہمارے لیے دین اسلام کو۔ اللہ اکبر۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ یعقوبہ، اور آل یعقوب پر کما اتمہا، جیسے کہ اس نے پورا کیا علی ابوئی کا، تیرے دو باپوں پر، بن قبل اس سے قبل، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، کہ تیرا رب جاننے والا، بہت جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک چیز جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کوئی اگر یہ سوچے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں کنویں میں پھینک دیا تھا ان کے بھائیوں نے، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے چھپ کے پھینک آئے تھے نا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، پتہ تھا کہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اللہ تو وہاں پہ بھی تھے نا، خوشخبریاں وہاں پہ دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے تھے وہاں پہ بھی، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور وہ حکمت والے بھی ہیں۔ دعا کریں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے رشد عطا کر، آمین ثم آمین۔ اور آگے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ابھی تو ہے ٹائم، آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف، کہ البتہ یقیناً ہے، فی یوسف یوسف میں، و اخواتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب اس میں کیا نشانیاں تھیں؟ کیونکہ یہ پوچھ رہے تھے نا، سوال کون کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مشرکین مکہ، اور سوال کیا کر رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مصر میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو فلسطین میں رہتے تھے، فلسطین سے یہ مصر میں کیسے گئے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے، یہ سوال کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے تھے، اور ان کے پیچھے وہ سارے لوگ کیسے مصر گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھیں مصر سے وہ نکلے تھے، ان کو کس کس قسم کی تکلیف ہوئی تھی، آخر میں ان کو کیا، ان کو نبوت ملی، اور ان کو پھر جو عزت ملی، ان کو جو بادشاہت ملی تھی، ایک دن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آج آپ کے، ان کے رسول اللہ کے خاندان والے ہی تھے نا، جو ابو لہب ان کے چچا تھے، اس وقت سب سے، یہ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یوسف تو بالکل اکیلا ہو گیا تھا، اس کو کوئی اس کے پاس نہیں تھا، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تسلیاں دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو کیا مقام دیا تھا، تو آپ بھی نہ پریشان ہو۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر پہلے سے خوشخبریاں دے دی تھی کہ کامیابی، یہ جو آج تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں، تمہارے خلاف قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ سارے ایک دن تمہارے سامنے سرنگو ہوں گے۔ یہی بات، جب بھی کبھی غم آئے، جب بھی کبھی مشکل آئے، کبھی یہ لگے نا کہ فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، یا میں اس کو کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہاں اس وقت ہو سکتا ہے یہ تکلیف آپ کے ساتھ نہ ہوتی، رائٹ، تو آپ اسی طرح کی ریگولر زندگی چل رہے ہوتے ہو، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کرنا ہے۔ اب وہ بندہ جو غلط ہے، جس نے میرے ساتھ غلط فار ایگزامپل کیا، اس نے تو اپنی خباثت کی، لیکن میں کیونکہ مظلوم ہوں، رائٹ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غم، اس دکھ کی وجہ سے پھر منزلیں عطا کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ دکھائیں گے ہی۔ تو یہ امید، یہ جو دعاؤں کا سہارا لے کے ہم لوگ چلتے ہیں نا، اس میں اگر ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہو تو پھر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ غم کی جو رات ہے نا وہ نہیں کٹتی ہے، بہت لمبے دن ہوتے ہیں، بہت لمبی راتیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا، یہ مجھ سے پہلے تو نبیوں کے ساتھ جب ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا، تابعین کے ساتھ ہوا، تبع تابعین کے ساتھ ہوا، تو میں کیا چیز ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے نکال لیں گے، اور پھر ایسا رتبہ دیں گے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مطمئن بھی کر دیں گے اسے۔ یہ اعتقاد ہوگا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، پھر دکھ آسان ہو جاتے ہیں، مشکل گھڑیاں آسان ہو جاتی ہیں۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ کو بھی یہی تسلی دی تھی کہ کیونکہ سارے رشتے، جو سب سے بڑی بات چچا کا اتنا بڑا سہارا تھا، باہر ان کو ان کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا، بیوی گھر میں تھی جو وہ ختم ہو گئی، اور اوپر سے کیا ہو گیا کہ ابو لہب کو سرداری مل گئی، اللہ اکبر، جو ان کے ویسے ہی دشمن تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر میں کامیابی آپ ہی کی ہے۔ اب آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس قولو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، احبو علی ابینا، کہ زیادہ پیارا ہے الی ابینا، ہمارے والد کو، منا، ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو اتنا بڑا جتھا ہے، ہم تو 10 بھائی ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ وہ قبائل سسٹم تھا، اور اس زمانے میں کوئی آرمی تو ہوتی نہیں تھی، فوج بھی نہیں تھی، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں آدمی زیادہ ہوتے تھے نا، مرد زیادہ ہوتے تھے، اس کو زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ تو اسی تھاٹ پروسیس کو لے کے اب یہ دیکھو، اب یہ سوچیں، اب ویژولائز کریں، کیونکہ یہ قصہ ہے نا کہ یہ سارے بھائی اکٹھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا باپ جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام سے، اور اس کا بھائی، اس کا بنیامین نام آتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا نام نہیں ہے لیکن توراہ میں اس کا نام بنیامین کے نام سے آتا ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے نا ان سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ ہم تو دیکھو 10 بھائی ہیں، ان کو اگر ضرورت پڑے گی تو ہم نے مدد کرنی ہے، ابھی تو یہ اتنے چھوٹے ہیں، ان کو ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اور وہاں سے ان کا یہ حسد جو شروع ہوا، تو انا ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ البتہ غلط فہمی میں ہے، بھول میں ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ جو 10 بھائی تھے، ان کو ان کا بات کرنے کا طریقے سے، کہ وہ اپنے باپ کے، اپنے بڑوں کا کیسے وہ بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا عزت تھی ان کی، اور کہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے جو اتنے پیار، جو ہم نے پڑھا تھا یا ابتی، اکثر ہوتا ہے نا، جیسے عربی میں بھی پڑھتے ہیں یا ابی کہتے ہیں، تو بہت محبت سے جب بلانا ہوتا ہے نا تو یا آبتی کہتے ہیں وہ ان کو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان میں وہ ساری نشانیاں بھی نظر آ رہی تھی جو نبوت میں ان کو ملنے والی تھی۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ بچہ بہت فرما بردار ہے، ان سے محبت، اور چھوٹے بچے تھے نا، ان کی ماں بھی نہیں تھی، زندہ نہیں تھی، چھوٹا بھائی اور یہ 2 بچے جو تھے، تو جب ماں نہیں ہوتی نا تو ویسے بھی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی، پیارے بھی اتنے تھے۔ تو اب اس کی وجہ سے بھائی جو بیٹھ کے، اب یہ سارے بیٹھے ہوئے پلان کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے نا یہ بڑی گمراہی نہیں اس کو میں کہہ سکتی، کیونکہ نبی ہیں تو غلط فہمی میں ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا سہارا بنے گا، جبکہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے یہ ایک لفظ آپ غور کریں، کیونکہ اتنے زمچہ، کتنے 4,000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی جب بچے بدتمیزی کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، امی آپ کو نہیں پتا، آج کل کا زمانہ اتنا بدل گیا، آپ پرانے زمانے کی، آپ چپ کریں، آپ کو یہ باتوں کا نہیں پتا۔ اور اکثر 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 یہ بات سننے میں آتی ہے کہیں نہ کہیں ارد گرد، بچے بڑے آرام سے مذاق سے کہہ دیں گے میری امی کو تو کچھ نہیں پتا، امی آپ کو کیا پتا ہے، ابو آپ کو کیا پتا ہے۔ تو وہی سینٹنس اس زمانے میں بھی بولے جاتے تھے۔ زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ آگے آگے جا رہا ہے، لیکن جو اصل چیزیں ہیں نا وہ وائیں کی وائیں کھڑی ہیں، کتنی بھی ترقیاں کر لو، کتنا سارا کچھ کر لے، لیکن جو ایسی والی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہی آج کل کے زمانے میں بھی ہے، کہ اپنے باپ سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اور اب جب وہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو انہوں نے نتیجہ اس کا کیا نکالا کہ اب باپ تو ان سے محبت کر رہا ہے، تو اقتلوا یوسف، کہ دیکھو یوں کرتے ہیں، ہم قتل ہی کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اوت رہو، یا پھر اس کو پھینک دو، اردن، کسی زمین میں، اللہ، کہ اس کو کہیں دیکھیں۔ میں کہتی ہوں حسد کی ہم نے بات لاسٹ کلاس میں کی تھی نا، جب حسد کسی کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ظالم ہو جاتا ہے بندہ کہ، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ شکل سے نہیں لگے گا، اور اتنی محبت ظاہر کریں گے، اور اندر ان کے آگ لگ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو کسی زمین میں پھینکو، آدھے یخلو
لکم وجہ ابیکم کہ خالی ہو جائے گا چہرہ تمہارے والد کا تمہارے لیے، مطلب کہ پھر جو باپ ہے نا وہ ہماری طرف دھیان کرنا شروع ہو جائے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو دیکھیں یہ غور کریں کہ اچھا اتنا بڑا گناہ کر کے اتنی مطلب گناہ تو اپنی جگہ میں کہتی ہوں انسانیت ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ کہ اتنا گھٹیا کام کر کے بعد میں کہتے ہیں کہ پھر ہم نیک ہو جائیں گے، یہ بعد میں ہو جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں، چلو کوئی بات نہیں، بچے کی شادی ہو جائے گی نا اس کے بعد میں دیکھنا پھر میں نے ساری کلاسز لینی شروع کر دینی ہے، بچے کی شادی ہو جائے اس کے بعد حجاب لوں گی، اچھا یہ اس دفعہ تو یہ کام ایسے کر لیتی ہوں نا، اس کے بعد میں یہ کام کروں گی، بچے ذرا بڑے ہو جائے نا اس کے بعد میں یہ کام کروں گی، بعد میں جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی بات ہوگی نا تو ہمیشہ بعد کی بات ہوگی۔ کیوں؟ ہمیشہ آگے کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں، جو ہماری زندگی کی اہم ترین چیز ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کو سب سے پیچھے رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے پھر کروں، یہ ہو جائے پھر کروں، یہ ہو جائے پھر کروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ بھی اپنے باپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا پلان جو بناتے ہیں کہ اب اس کو قتل کر دیں یا پھر اس کو کہیں ایسی جگہ پھینک دیں تاکہ یہ ہمیں نظر ہی نہ آئے، یہ ختم ہو جائے، تاکہ باپ جو ہے نا وہ اس کا دھیان ہماری طرف آ جائے۔ قَالَ قَائِلٌ، اب آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں کہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، اب یہ بیٹھ کے جو پلان کر رہے تھے تو قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، لیکن تورا میں آتا ہے کہ ان کا جو بڑا بھائی تھا نا یہودا، جس میں یہود کا سارا ان کا نام اسی کے اوپر ہے، تو اس نے پھر یہ کہا لا تقتلوا یوسف، کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ یوں کرو کہ اس کو نا کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، یہ چھوٹا گناہ ہے، مطلب وہ تو قتل تو اتنی بڑی بات ہے تو ہم اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یلتقطہ بعض السیارتی، اور پھر ان کو ایکسپلین بھی کر رہا ہے کہ کوئی یہاں سے، کیونکہ وہاں سے گزرتے تھے قافلے، یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے نا تو پھر یہ والا کام کر لو۔ اب بیٹھ کے یہ سارا پلان ان کا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب پلان بن گیا تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اب یہاں پہ یہ جو ہم پڑھیں نا قرآن میں اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ایسے پلان بنایا تھا کہ کیوں انہوں نے ایسا پلان کرے تھے، ان کے ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کو جیلسی تھی، محبت کہ ان کا باپ زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن تورا میں تلمود میں یہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل کیا بتائی، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کی چغلیاں لگاتے تھے اپنے باپ سے، تو اس وجہ سے بھائی ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے آگے آگے جہاں جہاں بھی ڈفرینٹ آئے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتی رہوں گی۔ اب جب یہ انہوں نے پلان سارا بنا لیا تو اب اپنے باپ کے پاس آتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ حسد سے دل بندے کا جل رہا ہوتا ہے، بندہ مارنے کے پلان کے مر جائے، کسی طرح سے نظر نہ آئے لیکن شکل سے اتنا آپ کا خیر خواہ نظر آئے گا، یہی چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ قولو کہا یا ابانا، اے ابا جان، ماں لکا، کیا ہے آپ کو، لا تامنا علی یوسف، کہ نہیں بھیجتے آپ ہم پہ، نہیں لا تامنا، نہیں آپ بھروسہ کرتے علی یوسف، یوسف کے معاملے میں۔ اب اتنے پیار سے آ کے ان کو آپ خود سے ذرا اپنی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ہمارے بچہ آ کے ایسے بات کرے کہ کیا ہے امی آپ کیوں نہیں میرے پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، دیکھیں ہم لوگ تو اتنا اس کا پیار کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں، ہاں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کہ جبکہ ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، آخر ہم بڑے بھائی ہیں، ہم نہیں اس کے خیر خواہ ہوں گے، ہم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ارسلہ معنا، ابا جان اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے، غدن کل، یرتع و یلعب، کہ وہ کھائے پیے گا، وہ کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم اتنا بڑا جتھا ہے، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، یہ کھیلے گا ہمارے ساتھ۔ اب دیکھو کہ یہاں سے کہ ہم کس پہ ٹرسٹ کریں، کس پہ ٹرسٹ کریں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم تو دلوں کے حال نہیں جانتے نا، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن بی کیئرفل، بی کیئرفل، جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بھی گمان ہوتا ہے نا کہ کوئی حسد کرنے والا، کیونکہ حرکتیں ہماری خراب ہوتی ہیں،
ہم ایسی ایسی پوسٹیں لگا دیں گے، ایسی ایسی چیزیں کریں گے دوسروں کے سامنے، ایسی ایسی حرکتیں کریں گے، اگلے نے جل بھوننا ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھا ہم پہ یہ مصیبت آ گئی، دیکھا نظر لگا دی، دیکھا اس نے میرے خلاف ایسے بات کر دی، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر سے میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اب یہاں پہ اپنے باپ کو منانے کی اور جو وہ کوشش کر رہے ہیں، تو قالا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی لا یحزننی، کہ بے شک میں، البتہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں غمگین ہو جاتا ہوں، ان کے تذہبو، کہ تم لے جاؤ بھی اسے، و اخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب کیونکہ وہ ایریا آئی تھنک ایسا ہوتا ہوگا جہاں پہ بھیڑیا ہوتے ہوں گے، یا اکثر ان لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ وہ کوئی انسان جا رہا تھا، اس کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اپنا جو خوف تھا ان کے دل میں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانے دینا چاہتا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو آگے سے دیکھیں وہ جواب کیا دے رہے ہیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ جبکہ تم اس سے غافل ہو، کہ کوئی بچہ ہے ادھر ادھر کھیل رہا ہوگا۔ تو اب یہ بھائی جو تھے، جو بیٹے تھے ان کو، وہ جواب کیا دے رہے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اس کو کھا جائے گا بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ابا جان ہم تو اتنے 10 اس کے بھائی ہیں اتنے جوان، اِنَّا اذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم بڑے خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ہم تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے اس سے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ میں اس لیے آپ کو اس ٹون میں بتا رہی ہوں کہ ایسے ہی لوگ آتے ہیں جب ہمیں بیوقوف بنانا ہوتا ہے، تو ہماری یہ جو ہوتا ہے نا، کھلنا چاہیے اس وقت کہ ہمیں سوچ، سمجھدار، کہتے ہیں نا کہ جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا، وہ کتنی نسلوں کو پار کرا جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اپنے باپ کو منا لیا، اب باپ کے پاس چارہ بھی نہیں تھا، اتنی اچھی اچھی باتیں کر کے کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو ان کو لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ نبی کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو، یعقوب علیہ السلام، ان کو وہی، ان کو کوئی غائب کا علم کوئی نہیں ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس وقت بس ان کو یہ غم تھا کہ یہ بھائی جو ہیں، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کی حرکتیں ایسی ہیں، تو ان کو وہ ہی نیور تھاٹ کہ وہ اس کو مار دیں گے یا کچھ کریں گے یا ایسے ان کے ساتھ کریں گے۔ فلما ذهبوا، بس جب وہ لے گئے ان کو، بھی اسے، واجمعوا، اور وہ سارے تو متفق تھے، انہوں نے پلان ان کا پکا تھا، سب کا 10 کے 10 نے پلان کر لیا ہوا تھا، وہ سب اس پہ اکٹھے تھے، ان یجعلوہ، کہ وہ ڈال دیں گے اسے، فی غیابت الجب، کہ وہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی، علیہ، اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حاضا، کہ تم جو ہو ان کو، اس جو ابھی یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تم ضرور آگاہ کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تمہیں نہیں پہچان رہے ہوں گے اس وقت، اس کو نہیں شعور ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اچھا، قرآن میں ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ کیسے اس کو لے کے گئے تھے، کیا کیا تھا، تلمود میں آتا ہے اور تورا میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب وہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو مارا، ادھر جا کے اس کو رسیوں سے باندھ رہے تھے، وہ اپنے کبھی ایک بھائی کے پاس جا رہے تھے کیونکہ وہ 12 سال کا بچہ ہے، وہ تو بھائیوں سے پیار ہی کر رہا تھا، کہ ایک کے پاس جاتا تھا، وہ اس کو پیچھے کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو رسیوں سے باندھا، اس کے پہلے اس کی شرٹ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اتاری، تو کیونکہ ان کا اگلا پلان تھا اس کے لیے، اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے جب وہ کنویں کے پاس لے کے گئے، تو کہتے ہیں کہ جو بنا ہوتا ہے نا، جیسے اینٹوں کا ایک، اس کو کہتے ہیں دیوار سی چھوٹی سی بنی ہوتی، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس پہ بھی انہوں نے اس کو مارا، اس کے ہاتھوں پہ مارا کہ نیچے اس کو پھینکنے کے لیے، نیچے جب وہ گرے ہیں تو ایک پتھر تھا نیچے جس کے اوپر وہ جا کے گرے، وہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وحی کر رہے ہیں، ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے اسی طرح کی چیز پڑھی تھی نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے خوف کے مارے جب وہ پانی میں ڈالا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا تھا، اس وقت بھی الہام ان کی ماں کے دل میں کیا تھا کہ اس کو پانی میں ڈال دو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں اتنے خوف میں اس بچے کی آپ حالت دیکھیں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، وہ بچہ ایک معصوم بچہ جو اتنے خوف، پہلے مار بھی کھا رہا ہے، بھائیوں نے اس کو پھینک دیا۔ ہم بھی کبھی اتنے غم میں چلے جائیں کہ ہمیں لگے کہ پوری دنیا اندھیری ہو گئی ہے، اب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یاد رکھیے گا
اللہ सुब्हाना ताला अपने बंदों को नहीं छोड़ते। अल्लाह सुब्हाना ताला से रिश्ता मजबूत रखना होगा। अल्लाह से दुआ करें उस वक़्त। अल्लाह सुब्हाना ताला दिल में ऐसी सामने वही सिचुएशन होगी, वही गम होगा, वही अंधेरे होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला दिल में वो नूर पैदा कर देगा कि उसकी रोशनी से वो गम हटना शुरू हो जाता है। और ये होता है। ऐसे ही कोई झूठ बात नहीं है कि नहीं जी कोई भी नहीं ऐसे बात है। कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए इसीलिए तो इतनी डिटेल बताई कि ना पहले क्या था उसको फेंका उन्होंने उस अंधेरे कुएं में। अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुशखबरियां दे दी, दिल को तसल्ली दे दी, दिल जमा दिया। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं आयत नंबर 16 में आबा वजाऊ आबाहुम इशाअन यबकून कि वो अपने बाप की तरफ फेंक आए। अब उसके बाद इशा का टाइम है तो वो आते हैं अपने बाप के पास रोते हुए। अल्लाह अकबर। मैं सोचती हूँ कि उस वक़्त उस बाप की क्या हालत होगी कि जिस वक़्त वो सारे बच्चे क्योंकि बात उन्होंने कही थी ना उनको उस वक़्त कि मुझे डर है भेड़िया ना खा जाए। तो अब कहते हैं कई दफ़ा ये कहते हैं कि अपने मुँह से कोई ऐसी बात ना निकालो। यू नेवर नो किस वक़्त बात कबूल हो जाती है। हमने सुना हुआ है ना अपने बड़ों से। तो यहाँ पे मैं ये पढ़ रही थी, मैंने कहा देखो ये बिल्कुल वही बात है कि उनका तो ये मकसद नहीं था लेकिन उन्होंने जो मुँह से निकाली तो वो बात कैसे पूरी हो गई। अब यहाँ पे मैं आगे ले जाने से पहले आपको एक दुआ बल्कि बता देती हूँ कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला से जब हम दुआएं करते हैं कि हमारे लव वंस जो हैं फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बहन भाइयों में से, हमारे हमसाए में से, तो हमें जैसे मैं बात करी थी हमें नहीं पता लगता ना कि किसी के दिल में क्या है। तो फिर रसूल अल्लाह ने इसीलिए इतनी प्यारी दुआ सिखाई हमें कि ये दुआ मांगा करो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारिसू। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ बुरे हमसाए से। क्योंकि देखिए हम सबके अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे हम रहते हैं हमसाए होते हैं। अगर हमसाए अच्छे हो जाएं तो फिर बहुत बड़ी अल्लाह की ये नेमत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे इतने प्यारे हमसाए दिए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको खुश करे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मिलाऊंगी। शी इज़ यंग बच्ची है। जैसे मेरी अरूबा एंड सहर मेरी बहू जो है वो बिल्कुल वही एज ग्रुप की हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, शी वेयर हिजाब जब वो हॉस्पिटल में जाती है। तो मुझे इतनी वो शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल माशाल्लाह। और वो मैं उससे पूछ रही थी कि जब तुम हॉस्पिटल में होती हो तुम सारे डिफरेंट लोग हैं वहाँ पे और डिफरेंट तरह से एटमॉस्फेयर होता है, तो तुम्हें कभी मुश्किल नहीं हुआ? उसने कहा नहीं आंटी मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड। तो फिर एनीवे जो मेरी उससे बात हुई थी मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में मैं उसको लाइव लूँ ताकि आप उसको खुद देख सकें कि वो क्या करती है और कैसे। और फिर वो शी वाज़ टेलिंग मी अबाउट डिप्रेशन के बड़ी उम्र में सैडनेस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो वो एक और टॉपिक था तो इंशाल्लाह मैं आपकी उससे मुलाकात कराऊँगी क्योंकि मेरे नेबर की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं आपको ये भी बता दूँ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये अल्लाहुम्मा की दुआओं में से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास अल्लाहुम्मा की दुआएँ नहीं हैं, तो आपने गूगल में अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारिसू ये डाल देंगे ना तो वो पूरी दुआ निकल आएगी, बहुत प्यारी है। और मैं आपको उसका उर्दू में तर्जुमा बता देती हूँ। और ये भी बहुत प्यारी देखिए दुआ में। और ऐसे जीवन साथी से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ ना, ऐसे जीवन साथी से जैसे खामंद है तो उसके लिए बीवी, बीवी है तो उसके लिए खामंद, जो बुढ़ापे से पहले मुझे बूढ़ा कर दे। अल्लाह अकबर। और ऐसी औलाद से जो मेरे लिए बोझ बन जाए, जो मेरे लिए वबाल बन जाए। और ऐसे माल से जो मेरे लिए अजाब का सबब बन जाए। और ऐसे मकार दोस्त से जिसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करे। कैसे निगरानी करे कि अगर वो मुझ में कोई खूबी देखे तो उसे अपने तक ही रखे, और अगर वो मुझ में कोई खामी देखे तो उसका चर्चा कर दे। अल्लाह अकबर। देखें अक्सर ये होता है कि दोस्त बैठे हुए हैं, अगर एक दोस्त चला गया है या उठ के जल्दी उसको जाना था, पीछे से कोई भी बात होगी तो आराम से हम कहते हैं हाय बेचारी, ऐसे अपने सेंटेंस पे गौर किया करें।
کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیسے اس کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا آنکھوں سے اشارے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی ان یوزول اس کی کوئی گھر میں ایسی سچویشن تھی، وہ نہیں مل رہی زیادہ، تب ہم باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج کل تو اس کا پتہ نہیں کیا حال ہے، وہ ہوگا کچھ نہ کچھ۔ بچوں کا بھی میں نے سنا ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے، کتنی آرام سے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے گھر میں بھی بچے ہیں، اور ان کو باہر اپنوں کو نہیں پتا ہوگا، باہر ساروں کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اپنے خاوند کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں، کابرت کالماتن والی بات ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر ہم نے چھپائی ہوتی ہیں، اور باہر کے لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ تو صرف جیسے دریا بہنے والی نہیں بات ہوتی کہ در 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 بول دو کہ ہاں اس کے بارے میں نے سنا تھا، لیکن تو دیکھ کسی کو بتانا نا، میں تو صرف تجھے اس لیے بتا رہی ہوں کہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو کسی کو آگے نہیں بتائے گی اپنا سارا۔ اور یہ ہم کن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے لو ونس کے۔ غیروں کے لیے کس نے بات کرنی ہے؟ نہ ہم جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے ہیں۔ ہمیشہ چغلی لگانا، بات کرنا، یہ اپنے لو ونس کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں نا، جب ہماری باڈی لینگویج کیا ہے، ہماری سینٹنس کی ٹون کیا ہے، وہ بتا دے گی ہمیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، واللہ آپ پوچھ لیں، آپ کہیں گے توبہ کرو میں نے کبھی حسد نہیں کیا، الحمدللہ مجھے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن کبھی آپ اپنے لفظوں کو ریکارڈ کر کے اس کی ٹون سنیں گے نا، آپ کو دن میں 10,000 دفعہ یہ لگے گا کہ او مائی گاڈ، یہ میں نے ایسے کیوں بولا تھا، یہ میں نے ایسے کیوں کہا تھا۔ تو ہم کریکشن اپنی کر سکتے ہیں نا پھر جب اویئرنیس ہوگی تو یہاں پہ اتنی پیاری، پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی کمپلیٹ۔ اب دیکھیں ایک دعا میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ جو انسان کبھی سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے پہ یہ مشکل وقت ہے میں کیسے کہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ اگر عربی میں نہیں آتی، اردو میں مانگ لے، کیونکہ اتنے پیارے ورڈز ہیں۔ تو اب یہاں کیا تھا، کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 12 تو بج گئے۔ چلیں جی، اب یہ والا جو ہے نا آیت نمبر انشاءاللہ 17 ان کلاس، وہ ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ بہت 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 پیارے پیارے پیغامات ہیں، ہماری بیسیکلی ہمیں چینج کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں کیسے سکون رہ سکتا ہے۔ اور میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ایک ماں، ایک عورت اگر بدل گئی نا، واللہ بہت پورا خاندان بدل جاتا ہے۔ ابھی کل میں ایک جگہ پہ تھی تو بات ہو رہی تھی، میری ایک دوست تھی، تو جو میرے بیٹے ہیں نا ان کی ایج گروپ میں وہ بچی تھی، تو شی واز ٹیلنگ میں کہ عائشہ تمہیں یاد ہے کہ جب احمد عثمان تھے ہائی اسکول میں تھے تو میری اپنے ہسبینڈ کی بہن کی بیٹی تھی آئی تھنک، تو وہ اس کے پاس پڑھنے آئی تھی۔ وہ امریکہ میں تھے آئی تھنک، وہ کہیں اور رہتے تھے، وہ بچی کا اسکول یہاں پہ شروع ہوا تھا، ان کی ٹرانسفر ہوگی تو وہ انہی کے پاس رہ رہی تھی۔ تو شی واز ٹیلنگ می کہ مجھے نا وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ آئی تھنک چاچی اس کی لگی تو میں نے حجاب کرنا ہے، تو کیونکہ ابھی ان کے گھر میں کوئی حجاب نہیں کر رہا تھا، تو کہتی ہے میں نے کہا بیٹا اپنی ماں کے گھر جا کے کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ میں نے تجھے کچھ سکھایا۔ اب ہماری اپنی اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے جب ہم اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو سے جب وہ واپس اپنے گھر گئی تو کالج کا پہلا سال تھا، تو شی سیڈ کہ اپنی نانی کو، دادی کو، الحمدللہ وہ بھی ادھر ہی تھے، اس نے کہا کہ آج گھر پہ آ جائیں آپ سارے، میں آپ کو سرپرائز دینا ہے۔ تو جب سارے آئے نا تو کہتے اوپر سے اتری تو حجاب لیا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا نماز پڑھ کے آئی ہے، تو آ کے انہوں نے کہا کہ بیٹا اس وقت سے تو نے بٹھایا ہوا ہے، تو نے بتایا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ سرپرائز میں نے حجاب لے لیا ہے، تو کہتی ہے او اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس بچی کی بتا رہی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد سے، کہتی ہے ماشاءاللہ کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھی، وہاں پہ کسی اس کے دور کے جاننے والے تھے، وہ بھی کیونکہ ادھر ہی آئے تھے، تو وہ لڑکے نے اس کو پسند کر لیا، اس نے اپنی ماں کو جا کے کہا، تو لڑکا فیملی واز ویری ماڈرن، کہ تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے تو شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے۔ پیاری بھی تھی ماشاءاللہ، کالج میں پڑھ رہی تھی، تو کہتے کہ اس کی جب اس کا رشتہ لینے آئے، سارا کچھ ہو گیا، بات آلموسٹ پکی ہو گئی، تو لڑکی کی ماں نے کہا لڑکے کو کہ بیٹا آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لو حجاب کے بغیر، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آنٹی، مجھے یہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے۔ کتنی نصیب کی بات ہوتی ہے نا کہ اگر ساتھی اچھا مل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اس کی پھر خیر اینی وے شادی ہوئی، تو اس کی ڈھولکی تھی، ڈھولکی اس طرح سے لڑکیاں ساری مل کے گھر میں اس کی شادی کی کر رہے تھے، تو اس دن اس نے حجاب نہیں لیا تھا۔
تو اس کی جو ساس تھی جب وہ گھر آئی نا تو کہتی وہ تو ادھر پھر رہی تھی، اس نے اسلام بھی کیا، ان کو پوچھ بھی رہی تھی. تو کوئی 15-20 منٹ کے بعد اس کی ساس نے کہا بھئی ہماری بہو تو ہمیں بلا دو اس کو. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے ارد گرد تو یہ پھر رہی ہے. تو دے couldn't recognize her ماشاء اللہ. تو خیر اینی وے دے ور ویری ہیپی. تو اب وہ بتا رہی تھی ماشاء اللہ اس کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور وہ ان کو اتنے قابل اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ ان کو ہوم سکولنگ کرا رہی ہے. اور بیٹی ماشاءاللہ 7-8 سال کی ہوگی، اس نے بھی حجاب لیا ہوا. میں نے اس کو پھر کہا، میں نے کہا مجھے تم تصویر دکھاؤ ان کی فیملی کی، آئی وانٹڈ ٹو سی. تو میں کوشش کروں گی کہ میں کبھی آپ سے اس کو ملا سکوں اس بچی کو. دیکھو ایک عورت ایک بچی بدلی ہے نا. اب یہ جو 4 بچے بڑے ہوں گے تو وہ کس قسم کے بچے پیدا ہوں گے، مطلب بڑے ہوں گے، اور کیا سوسائٹی میں وہ چینج لائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھ سکیں، ہم اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ سکیں. کیونکہ مشینری بنانے والے نے تو 7 مینول دے دیا ہے، ہم ہی نہیں کھولیں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ جی اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیوں کا ٹائم رکھے. کیونکہ گرمی بھی پاکستان میں بھی، انڈیا میں بہت ہے، یہاں پہ بھی بہت گرمی ہے. کہہ رہے ہیں ہریکین کا سیزن بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیر. بے شک آپ کا رب کہ بہترین خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. تم پریشان نہ ہو. میں پریشانیوں میں ہوں، میری پرابلم ہو گئی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا مجھے یہ تکلیف ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ، آنیسٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. میں سمجھتی ہوں اس بات کو، جو گزر رہا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے. لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے. ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے، بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، لڑکی پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خامند کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خامند کی ڈیتھ ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا.